پہلے عقل کو سمجھو تب توحید پہ پہنچو گے. عقل جو ہے نا حجت باطنی ہے. مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے کہ اللہ نے 2 حجتیں رکھی، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی. حجت ظاہری انبیاء اور ائمہ ہے، حجت باطنی تمہاری عقل ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ جن تک حجت نہیں پہنچی، جن تک ہدایت نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کیسے کرے گا؟ تو وہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے حجت باطنی دی ہوئی ہے نا، وہ جو عقل فیصلہ کر رہی ہے، اس کے مطابق اس نے عمل کیا تھا. آپ کو کسی یونیورسٹی میں جا کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے. یہ آپ کی عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، خود بخود یہ فیصلہ ہے آپ کی عقل کا. تو اس پہ کتنا عمل کیا تھا؟ بات واضح. مثلا امانت داری ہے، مثال کے طور پر ٹروتھفلنس ہے. حتیٰ یہ کہ عقل ہی فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ تمام نشاور چیزوں کا چاند چھوڑ دے. یہ خود اگر کسی عقل سالم ہے تو اس کے لیے فیصلہ خود بخود ہو جاتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ کسی مذہب کی بھی ضرورت نہیں رہتی. بات واضح. تو اس پر ائمہ علیہ السلام نے مثلا فرمایا کہ احمقوں کی محفل میں نہ بیٹھو. حدیث ہے. اب یہ کہ آس پاس ہمیں دیکھنے کی کہیں ضرورت نہیں کہ ہم طے کرنے لگیں کہ بھائی میں کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے. اپنے آپ کو چیک کر لیں. دوسری حدیث میں فرمایا کہ حکما یعنی جو حکیم ہے، سمجھدار حکیم، یہ طب والا حکیم نہیں، بلکہ حکیم کا مطلب وہ ہے کہ جس کے پاس عقل و حکمت ہے، ان کی محفل میں بیٹھو. عقل کو تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا تو عقل کو بڑھا دے گا. کچھ فروٹس بیان کیے گئے، مطلب ائمہ علیہ السلام نے اس پہ اصرار کیا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ پمکن ہے، کہا کہ وہ کھاؤ اس سے عقل بڑھے گی. مثلا پوموگرینٹ ہے، اس کا حدیث میں آیا کہ اس کے دانے کے ساتھ اس کا جو اندر سے سفید چھلکا ہے اس کے ساتھ کچھ کھاؤ، تمہاری عقل میں اضافہ ہوگا. اب اس کی کیا وجہ ہے میں نہیں جانتا، یہ وہی کے ترجمان بتلا رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوگا کچھ. لیکن بہرحال انہوں نے فرمایا یہ. پھر فرمایا کہ 3 باتوں سے عقل بہت زیادہ بڑھے گی تمہاری. پہلا فرمایا وحی، دوسرا علم، تیسرا ادب. وحی کا مطلب ہے قرآن. جو جتنا قرآن سے متمسک رہے گا، آپ بزرگ علماء مراجع کو دیکھیے، تقریباً سب 90+ ہوتے ہیں. لیکن آپ ان سے جا کے بات کیجئے، مسئلہ پوچھیے تو آپ کو مسئلہ بھی بیان کریں گے. آپ کو ایسے لگے گا جیسے ان کے بدن پر تو وہ ظاہر ہے کہ اس ضعف کے آثار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پوری طریقے سے ہوش و حواس میں علمی طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کا قرآن سے اور قال الباقر و قال الصادق سے رابطہ ہے، اس کی عقل تازہ رہتی ہے. اگر اس کے مقابل میں کوئی ہوس نفسانی خواہشات اس پر، تو آپ معمولاً دیکھیں گے بڑے بڑے سپر سٹارز ہیں، وہ 40-50 ایئرس تک آتے آتے اس کے بعد کچھ سوسائڈ پہ چلے جاتے ہیں، کچھ مینٹل ٹراما میں ہوتے ہیں، مینٹل النس میں ہوتے ہیں. جبکہ زیادہ تر علماء اور آیت اللہ آپ انہیں اپنے پرائم میں دیکھیں گے یہ 80s اور 90s میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جتنا وحی، یہ امام نے فرمایا کہ تم 3 چیزوں سے تمہاری عقل بڑھے گی. اس میں سے پہلا فرمایا وحی. وحی کا مطلب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم تک جو میسج پہنچایا ہے قرآن کی صورت میں، اس سے اپنا رابطہ رکھو. تو آپ ضرور قرآن کی تلاوت کو اپنے معمول لات زندگی میں رکھیں. فرمایا کہ جو 10 آیتوں کو روز پڑھتا ہے لم یکتب من الغافلین، اللہ انہیں غافلین میں نہیں لکھتا. اگر 10 سے کم پڑھو گے تو اللہ غافلین میں لکھے گا. آج چونکہ ہم ہر چیز میں کہیں نہ کہیں کوئی مذہب کا خاص طور پر معاملہ ہو تو کوئی ایسا راستہ نکال لیتے ہیں کہ کام بھی ہو جائے اور محنت بھی نہ کرنی پڑے. تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم 10 آیتوں سے زیادہ پڑھ ہی لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سورہ الحمد بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا سورہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ 10 آیتیں کیلکولیٹ کر لیجیے، ہو جاتی ہیں، اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ 10 آیتوں سے مراد وہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ آپ پڑھتے پڑھتے آگے بڑھیں تو ختم قرآن ہو. باقی آپ جو روٹین میں پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، فرض کیجئے کہ سورہ واقعہ ہے، وہ آپ پڑھیے. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تلاوت میں بھی شامل کر لے گا اس پڑھنے والے کو. لیکن اصل جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ایسی تلاوت ہو کہ جس کا اختتام پھر بعد میں ختم قرآن پر ہو. عقل بڑھانے کے لیے فرمایا ایک وحی سے اپنا رابطہ رکھو، دوسرا علم. یہاں پر اب علم جو فرمایا گیا یعنی اب کوئی بھی مفید علم وہ عقل کو بڑھاتا ہے، اس لیے اپنی کیپیسٹی، اپنی کیپیبلٹی اسے بڑھاتے رہا کرے. تو اس سے حدیث میں آیا ہے کہ عقل میں اضافہ ہوگا. کون سا علم؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ہر وہ علم کہ جو آپ کو رب تک پہنچائے.
اب اس میں دین اور دنیا کی بات نہیں ہے، یہ ہماری تقسیم ہے دین اور دنیا، ورنہ جو دین کا علم ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، اور جو دنیا کا علم ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا، نظام کائنات کا علم۔ تیسرا ادب، بڑی زبردست حدیث ہے، امام نے فرمایا کہ کل شیء یحتاج الی العقل، ہر شے عقل کی محتاج ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آگے حدیث کا جملہ سماعت فرمائیے گا، کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر شے عقل کی محتاج ہے اور عقل ادب کی محتاج ہے۔ اس لیے جو مؤدب ہوتے ہیں اپنے والدین کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے اور بزرگوں کے سامنے، اپنے مومنین کے سامنے، خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایک سمجھ و شعور عطا کرتا ہے۔